پیٹرسن کے خیال میں 28 سے 32 کی عمر میں بہت سی خواتین اپنے کیریئر کے دوران خاندانی بحران کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے انہیں نمٹنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک جزوی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کو اس محدود وقت پر نظر رکھنی ہوتی ہے جس کے دوران ہی انہیں رشتے وغیرہ آ سکتے ہیں یا انہیں گھر بسانا ہوتا ہے، یعنی مرد اس معاملے میں اتنا دباؤ محسوس نہیں کرتے۔ اب وہ بڑے ہو رہے ہیں لیکن عورتیں دباؤ محسوس کرتی ہیں کہ مبادا ان کے لیے بہت سے آپشنز ختم ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین کو زندگی کے بہت سارے معاملات کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹنا پڑتا ہے۔ مثلاً انہوں نے اپنے تجربے سے ایک مثال دی کہ کینیڈا میں بہت سی لا فرموں میں انہوں نے خواتین ایسوسی ایٹس کو بھی دیکھا ہے جو 15 سال سے کام کر رہی تھیں، لیکن ان میں سے بہت کم خواتین ہوں گی جنہیں لا فرم میں اپنا ایسوسی ایٹ بنائیں گی، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ کام اور خاندان کے معاملات میں خواتین توازن برقرار نہیں رکھ سکتی، اور مارکیٹ ایک بہت بے رحم جگہ ہے جہاں کسی سے ہمدردی نہیں کی جاتی بلکہ ہر چیز کو پیسے اور پروڈکشن کے معیار پر تولا جاتا ہے۔ اس لیے مردوں اور خواتین کے کام کے نتائج کو برابری کی سطح پر دیکھنے کی خواہش ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جو ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن ہیں، یہ جو فیمنسٹوں سے ستائے ہوئے مرد ہیں، ان کی آواز بن گئے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کم ذہین ہوتی ہیں یا ان میں صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے یا ان کا اوسط آئی کیو لیول مردوں سے کم ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورتیں نسبتاً زیادہ محنتی، منظم اور دیانتدار ہوتی ہیں۔ میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ کاروباری زندگی میں کچھ خاص کامیابیوں کے لیے جس قسم کی خصوصیات درکار ہوتی ہیں وہ فطری طور پہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تجربات سے ہمیں اس بات کے ثبوت ملتے ہیں، اور خواتین کو اپنے اندر وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ مصنوعی طور پر پیدا کرنے کے لیے ایک مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ان کے حصول کے بعد زندگی کے دوسرے معاملات میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر مردوں اور خواتین کو اس بات کا کھلا اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس شعبے کا مرضی ہے انتخاب کریں تو کئی طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اسکینڈینیوین ممالک میں 20 مرد نرسوں کے مقابلے میں ایک خاتون نرس ہے، اور تقریباً یہی حال انجینئرنگ کے شعبے میں ہے، اور یہ سب کچھ صنفی مساوات کے قانون کے ذریعے اور مرد و زن کے آزادانہ انتخاب کے ذریعے حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب ناقابل تلافی اختلافات ہیں اور انہیں صرف معاشرتی دباؤ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مرد اور خواتین کو اپنی پسند کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو برابری کے نتائج نہیں مل پائیں گے۔ صنفی تنخواہ کے سروے کے بارے میں پیٹرسن کا خیال ہے کہ یہ سروے اکثر پہلے سے طے شدہ نتیجہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ مساوات میں جس طرح کے کوویریشنز آپ شامل کرتے ہیں اسی طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ گویا شماریات جو ہے وہ ریگریسو ایکویشن ان کے پہلے سے طے شدہ مفروضات کو ہی ثابت کرتی ہیں۔ اگر آپ سوشل سائنٹسٹ ہیں تو آپ یونیورسل انالائسس نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خواتین کو مجموعی طور پہ مردوں سے کم اجرت دی جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے تجزیے کو مزید اجزاء میں تقسیم کرنا چاہیے، مثلاً عمر کے لحاظ سے، شعبہ ملازمت کے لحاظ سے، سود اور ٹیکس کی ادائیگی کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین اور مردوں کو غیر منصفانہ انداز سے معاوضے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا خواتین کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں اونچے مقام پر فائز ہونا ضروری نہیں۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ مرد اور خواتین کے درمیان اجرت کا فرق صرف جنسی تفاوت کی وجہ سے ہے۔ میرے خیال میں یہ سوچ غلط ہے۔ جب پیٹرسن سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیر از میسکولائن آرڈر اینڈ فیمینائن کاؤز، تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، یہ دونوں چیزوں کا علامتی اظہار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آرڈر لازمی طور پر مردانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری معاشرتی درجہ بندی کی بنیاد مردانہ ہے۔ لیکن اس سے پدرسری کہنا یا مرد کی حاکمیت کہنا درست نہیں۔ ماڈرنزم پدرسری نظام کو ظالمانہ کہتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرتی معاملات میں جس کے کردار زیادہ ہوگا ہر طرف اس کا عمل دخل نظر آئے گا۔ اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ یہ عمل دخل ظالمانہ ہے؟ دنیا کے بڑے دولت مند افراد اگر مرد ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے پیسے کمانے پر اپنی زندگی اور محنت صرف کی ہے۔ عورتوں کا سماجی کردار محدود رہا ہے، عورتیں زیادہ تر گھریلو کام کاج سنبھالتی رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنی وسیع دولت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ بات صرف دولت کی نہیں ہے، آپ کو روڈ پر بھی سب سے زیادہ مرد ہی نظر آئیں گے، جیلوں میں بھی سب سے زیادہ مرد ہی نظر آئیں گے، تشدد اور جرائم کا شکار بھی مرد ہی نظر آئیں گے، خودکشی کرنے والے بھی زیادہ مرد ہی ہوتے ہیں، جنگوں میں مارے جانے والے، قیدی بن جانے والے بھی زیادہ تر مرد ہی ہوں گے، اسکولوں سے نکالے جانے والے، امتحانوں میں فیل ہو جانے والے بھی زیادہ مرد ہی نظر آئیں گے،
کیونکہ معاشرتی اور سماجی عمل میں مرد کا کردار عورت سے زیادہ ہے۔ اب اکثریت کا مطلب لازمی طور پر غلبہ یا راج نہیں ہوتا۔ غلبہ اور راج تو عموماً ایک بااثر اقلیت کا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیمار ہونے والے، خود کشی کرنے والے، قیدی بن جانے والے، مارے جانے والے، فیل ہو جانے والے، نکالے جانے والے مردوں کا غلبہ یا راج ہے؟ اس جواب میں شاید یہ کہا جائے گا